أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ سورہ مبارک نور آیات 59 to 61۔ ان آیات میں اللہ عز و جل نے اسلام کے فیملی نظام کو بہت خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے، اور کس طرح سے بے عفتی اور اس سے ریلیٹڈ پرابلمز کو روکا جا سکتا ہے، اس کے سلوشنز پیش فرمائے۔ آیت نمبر 59، وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ۔ حلم کی ایک معنی ہے عقل، میچیورٹی، جس کو اسلامک اصطلاح میں بلوغ کہا جاتا ہے۔ ہم لوگ عام طور سے بلوغ کہتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ جب بچے سن بلوغ کو پہنچ جائیں، فَلْيَسْتَأْذِنُوا، تو انہیں بھی چاہیے کہ وہ اجازت لیں، كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جس طرح ان سے پہلے کے ایڈلٹ لوگ اجازت لیتے تھے۔ اس سے پہلے والی آیت نمبر 58 میں اللہ نے کہا ہے کہ جو نابالغ بچے ہوں گھر میں، یا اسی طریقے سے جو خدمت کرنے والے ہوں، نوکر چاکر، وہ جب میاں اور بیوی کے پرائیویٹ رومز میں جانا چاہیں تو 3 ایسے اوقات ہیں کہ ان کے لیے اجازت لینا مسٹ ہے۔ ایک تو نماز فجر سے پہلے، اور دوسرے نماز ظہر کے بعد، جب لوگ اپنے کپڑے وغیرہ اتار کے ریلیکسڈ ہو کے آرام کرتے ہیں اپنے ورک یونیفارم وغیرہ کو، اور تیسرا وقت نماز عشاء کے بعد۔ تو اس آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ یہ نابالغ بچے جب بالغ ہو جائیں تو پھر صرف 3 وقت نہیں، جب کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے پرائیویٹ روم میں جانا چاہیں تو نوک کر کے جائیں، اجازت لے کے جائیں۔ جس طرح سے ان سے پہلے جو ایڈلٹ تھے وہ اجازت لیا کرتے تھے، یعنی ان سے پہلے جس طرح ایڈلٹس اجازت لیا کرتے تھے، اب یہ خود چونکہ میچور ہو گئے ہیں، ایڈلٹ ہو گئے ہیں، لہٰذا ان کو بھی اجازت لینا چاہیے۔ اور اس سے ایک سبق یہ ملتا ہے کہ بچوں کی عملی تربیت بڑے ہی کرتے ہیں۔ یہاں میں چونکہ اللہ نے فرمایا استأذن الذین من قبلہم، جس طرح ایڈلٹس اجازت لیتے تھے اسی طرح اب ان کو بھی اجازت لینا ہے، یعنی گھر کے ماحول میں سب ایک دوسرے کا ٹیک کیئر کر رہے ہوں، اور ایک دوسرے کی فزیکل اپ برنگنگ کے ساتھ ساتھ اسپریچول تربیت بھی کر رہے ہوں۔ كذلك يبين الله لكم آیاته، اس طرح سے اللہ اپنی نشانیوں کو واضح کر کے بیان فرماتا ہے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور ہمیشہ صاحب حکمت ہے۔ تو اس آیت میں اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے۔ انفارچونیٹلی ہمارے معاشرے میں اسلام کے ان خوبصورت احکام اور قوانین کو فالو نہیں کیا جاتا۔ آج پوری دنیا میں ان احکام اور قوانین کو فالو نہ کیے جانے کی وجہ سے نہ جانے کتنی پرابلمس ہیں۔ آپ اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں تو حیران ہو جائیں گے کہ صرف یہی ایک سمپل سی چیز جس کو عام طور سے بالکل انڈرمائن کیا جاتا ہے اور کبھی لوگوں کو ایجوکیٹ نہیں کرتا، اور لوگ نہیں جانتے کہ گھر میں رہنے کے اسلام کے کیا اصول و ضوابط ہیں۔
کہ چھوٹے بچے بھی ہوں، نابالغ بھی ہوں، پھر بھی وہ 3 ٹائمز ایسے ہیں کہ جب اجازت لے کے جائیں، اور جب بچے بڑے ہو جائیں، میچورٹی کی ایج کو پہنچ جائیں، تو جب کبھی بھی اپنے پیرنٹس کے اسپیشل رومز میں جائیں تو اجازت لے کے جائیں۔ ویسٹرن ورلڈ میں جو اسٹیٹسٹکس ہیں ان کے مطابق نہ جانے کتنے بچے سوسائڈل فیل کرتے ہیں کہ وہ اچانک انٹر ہو گئے بغیر اجازت کے، بغیر نوک کیے ہوئے، اور اپنے ماں باپ کو پرائیویٹ حالت میں دیکھا، اس حالت میں جس حالت میں بچے ہرگز نہیں چاہتے کہ اپنے پیرنٹس کو دیکھیں۔ اور اس کے بعد 2 صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ وہ اپنے ماں باپ کے دشمن ہو جاتے ہیں، بلکہ 3 صورتیں ہوتی ہیں، یا یہ کہ وہ اتنا زیادہ ڈپریسڈ ہو جاتے ہیں کہ دے اسٹارٹ فیلنگ سوسائڈل، یا یہ کہ وہ پھر غلط راستے پہ چل پڑتے ہیں اور بد اخلاقی اور بے حیائی کے راستے کو فالو کرنے لگتے ہیں۔ ایون ویسٹرن ورلڈ میں نہ جانے کتنے کیسز ہیں جہاں پہ انسیسٹ ریلیشن شپ اس وقت ایک مصیبت ایجاد کیے ہوئے ہیں۔ سگے رشتہ داروں میں وہ فزیکل تعلقات، اس کی وجہ سے اس وقت دنیا میں ایک نئی مصیبت آ رہی ہے۔ تو اس کا بھی اصل سبب یہی ہے، جو فیملی لیمٹس اللہ نے مقرر کی ہیں ان کو فالو نہ کیا جانا۔ تو دیکھیں یہ کتنی چھوٹی سی بات ہے ظاہری اعتبار سے، مگر اس میں کتنی گہرائیاں پائی جا رہی ہیں۔ آیت نمبر 60، وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ، اور وہ سن رسیدہ، وہ ایجڈ خواتین کہ اب جن میں نکاح کی دلچسپی کسی مرد کو نہیں ہے، یعنی اب وہ اس ایج کو پہنچ گئی ہیں کہ اس ایج میں ان سے کوئی شادی نہیں کرنا چاہے گا، اور نہ ان کے ساتھ کوئی اس طرح کا رومانٹک رابطہ رکھنا چاہے گا۔ فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ، تو اب ان کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، أَن يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ، کہ وہ اپنے غیر ضروری اوپری کپڑوں کو ریموو کر دیں اگر وہ چاہیں تو، اگر وہ ریلیکس ہونا چاہیں، گرمی ہو رہی ہے یا اور بھی کچھ حالات ہیں، تو وہ اپنے اوپری کپڑوں کو ریموو کر سکتی ہیں۔ اوپری کپڑوں سے مراد امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت الخمار والجلباب، جلباب حقیقت میں وہ چادر ہوتی جسے خواتین اوپر سے اوڑھتی ہیں ایکسٹرا پردے کے لیے، اور خمار وہ لمبا اسکارف ہوتا ہے جسے سر پہ ڈالتی ہیں۔ تو اب یہاں پہ علماء کے درمیان اختلاف ہے کہ کیا سر کے بالوں کو چھپانا ان بزرگ خواتین کے لیے جن کے حوالے سے اس طرح کا کوئی خطرہ نہیں رہ گیا کہ کوئی بدنیتی سے ان کو دیکھے گا یا ان سے رابطہ رکھنے کی کوشش کرے گا، کیا سر کا ڈھانپنا ان کے لیے واجب ہے؟ تو اس میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، لیکن بہرحال ان کے یہاں پردے کے حوالے سے کچھ ریلیکسیشن ہے جو اس ایج کو پہنچ جائیں۔ البتہ شرط یہ ہے غیر متبرجات بزینہ، کہ ان کی کوئی بری نیت نہ ہو اور کسی فساد کا اور کسی بے حیائی اور بے عفتی کا اندیشہ نہ ہو، اور دوسری چیز وَأَن يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنْ، اور یہ بزرگ بوڑھی سن رسیدہ خواتین بھی اگر مکمل پردے کا لحاظ رکھیں تو یہ ان کے لیے ہر اعتبار سے بہتر ہے۔ واللہ سمیع علیم، اور اگر پردے میں کچھ ریلیکسیشن دیا جا رہا ہے تو اس کا مطلب نعوذ باللہ یہ نہیں ہے کہ عفت اور پاک دامنی پہ کمپرومائز ہو رہا ہے۔ اللہ سب کچھ سننے والا ہے اور ہر بات کا جاننے والا ہے، یعنی یہ خواتین بھی اگر نامحرموں کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہیں تو انہیں بھی یہ چیز ذہن نشین ہونا چاہیے کہ اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ انفارچونیٹلی معاشرے میں اس کا اپوزٹ ہوتا ہے، نہ جانے کتنے کیسز دکھائی دیتے ہیں کہ بزرگ خاتون جو 60s میں ہے یا 70s میں ہے یا ایون 80s میں ہے، وہ مکمل سر سے پیر تک حجاب میں ہے، اور اس کے ساتھ 15 سال کی 17 سال کی جوان لڑکی ہے وہ بالکل بے حجاب ہے، اور جو ضروری کپڑے ہیں وہ تو درکنار، یعنی ہاف اریاں ہے، نیم اریاں ہے، اور یہ کہ بہرحال یہ تو خاتون ہے، یہ بڑی ہے اور یہ تو ابھی بچی ہے۔ حالانکہ للچائی نظریں، شہوت
پرست نظریں، جن نظروں سے بچنے کے لیے حجاب کا حکم اللہ نے دیا ہے، وہ اس خاتون پر نہیں پڑیں گی، اسی بچی پہ پڑیں گی۔ تو لوگوں نے دراصل حجاب کے مفہوم کو الٹ دیا ہے۔ تو یہ ایک ایریا آف امپرومنٹ ہے جس پر سماج کو کام کرنے کی ضرورت ہے۔ فیملی ایتھکس اور اسی طریقے سے حجاب، عفت اور پاک دامنی کے مسائل، اور یہ تمام چیزیں حقیقت میں کسی کو ریسٹرکٹ کرنے کے لیے نہیں ہے، سب کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے۔ حجاب کا مطلب ہی پروٹیکشن ہوتا ہے۔ آیت نمبر 61، ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم۔ ان کے لیے جن کے پیروں میں کچھ پرابلم ہو اور وہ لنگڑا کے چلتے ہوں، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور نابینا کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور جن کے پیروں میں کوئی پرابلم ہو، لنگڑا کے چلتے ہو، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور مریض کے لیے، بیمار کے لیے کوئی حرج نہیں ہے، اور اسی طرح خود تمہارے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ کس بات پہ حرج نہیں ہے؟ ان تأکلوا من بیوتکم، کہ تم ایک دوسرے کے گھروں سے کھانا کھاؤ، او بیوت آبائکم، اپنے گھروں کا کھانا کھاؤ، یا اپنے پیرنٹس کے گھروں کا کھانا کھاؤ، او بیوت امہاتکم، اس میں مدر بھی شامل ہو گئی پیرنٹس میں، او بیوت اخوانکم، یہ 11 لوگ ہیں، یا 11 طرح کے لوگ ہیں، یا 11 رشتے ہیں جن کے حوالے سے اللہ گفتگو کر رہا ہے کہ ان گھروں میں آپ بغیر اجازت کے کچھ کھا پی سکتے ہیں۔ یعنی یہ کافی کلوز ریلیٹیوز ہیں، اور ان کے ہاں جب آپ کا آنا جانا ہو تو آپ بغیر اجازت کے کھانا کھا سکتے ہیں۔ البتہ شرط یہ ہے کہ آپ کو اس بات کا علم نہ ہو کہ یہ راضی نہیں ہوں گے۔ اگر تعلقات نارمل ہیں اور وہ انسان بھی نارمل ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ برا نہیں مانے گا، تو آپ ان گھروں میں جائیں۔ تو کلوزنس اللہ رب العزت اسٹیبلش کرنا چاہتا ہے، اس لیے اجازت دے رہا ہے کہ ان گھروں میں آپ بغیر اجازت کے کھا پی سکتے ہیں۔ او بیوت اخوانکم، اپنے بھائیوں کے گھر، او بیوت اخواتکم، اپنی بہنوں کے گھر، او بیوت اعمامکم، اپنے چچاؤں کے گھر، او بیوت عماتکم، اپنی پھوپھیوں کے گھر، او بیوت اخوالکم، اپنے ماموں کے گھر، او بیوت خالاتکم، اپنی خالاؤں کے گھر، او ما ملکتم مفاتحہ، یا جن گھروں کی چابیاں آپ کے اختیار میں ہیں۔ یعنی ان گھروں کے مکینوں نے کسی مصلحت کے پیش نظر وہ سفر پہ گئے ہوئے ہیں، یا یہ کہ ان کے ہاں کچھ اس طرح کی مصروفیات ہیں کہ وہ کسی پراپرٹی کو کیئر نہیں کر پا رہے ہیں، اور انہوں نے اس کی اتھارٹی کسی اور کو دے رکھی ہے، تو اس کے لیے اجازت ہے کہ وہ ان گھروں میں سے حسب ضرورت کھا پی لے۔ او صدیقکم، یا یہ کہ اپنے قریبی دوستوں کے گھر۔ اگین یہاں پہ دوستوں سے مراد عام دوست نہیں ہے، بلکہ وہ قریبی دوست کہ جن کے ہاں بے تکلفی ہو، جن کے ہاں فرینکنس ہو اور آنا جانا ہو۔ لیس علیکم جناح، تمہارے اوپر کوئی حرج نہیں ہے، ان تأکلوا جمیعا، کہ تم لوگ ساتھ میں مل بیٹھ کے کھاؤ پیو، او اشتاتا، یا اکیلے اکیلے کھاؤ پیو۔ اب یہاں پہ 2 پوائنٹس ہیں جن پہ توجہ دینا ضروری ہے۔ ایک تو یہ کہ بگننگ میں اللہ فرماتا ہے کہ نابینا اور لنگڑا کے چلنے والے، مریض، ان کے لیے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم کھانا ان کے ساتھ کھاؤ۔ دراصل دور جاہلیت میں یہ تصور کیا جاتا تھا کہ ان کے ساتھ کھانا نہیں کھانا چاہیے۔ اب وہ جہالت کی بنیاد پہ تھا، ڈرتے تھے کہ وہ بیماری ان کو لگ جائے گی، یا یہ کہ یہ تصور تھا کہ یہ ظاہر سی بات ہے نابینا ہے، یا یہ کہ لنگڑا کے چلتے ہیں تو یہ سلو کھانا کھائیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ فیل کریں کہ اور لوگوں نے تو جلدی جلدی کھا لیا اور ان کو کھانا نہیں ملا۔ تو عام طور سے جب فیملی گیدرنگس وغیرہ ہوتی تھیں یا کوئی بھی ولیمہ وغیرہ ہوتا تھا، تو جو اس کیٹیگری میں لوگ آتے تھے جن کو ولنریبل پیپل کہا جاتا ہے، نابینا ہیں یا یہ کہ بہرحال پیروں سے معذور ہیں یا بیمار ہیں، ان کو سپریٹ کر دیا جاتا تھا اور ان کو سپریٹلی کھانا کھلایا جاتا تھا۔ تو اسلام نے آ کے اس سسٹم کو ابولش کیا کہ یہ طرح کا ڈسکرمنیشن ہے، اور ان کو مسلسل احساس دلانا ہے کہ تمہارے اندر کوئی پرابلم ہے۔ تو ان کو انٹیگریٹ کیا اسلام نے مین
جو فیبرک تھی سوسائٹی کی اس کا حصہ بنایا کہ نہیں، سب لوگ برابر ہیں اور کسی کو بھی ڈسکرمنیٹ کسی کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اور دوسرا پوائنٹ جو ہے وہ یہ ہے کہ ان تاکلوا جميعا واشتاتا، کہ تم لوگ ساتھ میں کھانا کھاؤ یا اکیلے اکیلے۔ یہاں پہ بھی ایک غلط فہمی تھی اس معاشرے میں کہ اکیلے کھانا نہیں کھانا چاہیے، کھانا جب بھی کھائیں گے تو 2-4 لوگ ساتھ میں ہوں، کم از کم 2 آدمی ہوں۔ تو اس کو بھی آ کے اسلام نے سٹاپ کیا کہ یہ کوئی معقول طریقہ نہیں ہے۔ ایسے حالات انسان کی زندگی میں آ سکتے ہیں کہ وہ تنہا ہو، اگرچہ بہتر ہر اعتبار سے یہ ہے اور ریکمینڈڈ ہے، اور اس میں برکتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں کہ سب لوگ ساتھ میں کھانا کھائیں۔ خاص طور پر فیملی ٹائم ہونا چاہیے، اور آج کی بزی لائف میں بھی مومنین کو اس بات کو پیش نظر رکھنا چاہیے کہ کم از کم 1 یا 2 میلز سب لوگ ساتھ میں کھائیں۔ مثال کے طور پہ ناشتہ اور ڈنر۔ جہاں تک دوپہر کے کھانے کا مسئلہ ہے تو بچے اسکول میں ہوں گے، ماں باپ اپنے ورک پلیس میں ہوں گے، یا یہ کہ خاتون گھر میں ہوگی، شوہر ورک پلیس میں ہوگا، تو وہاں پہ تو ساتھ میں کھانا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو تو ضروری نہیں ہے کہ تم لوگ ساتھ میں ہی کھانا کھاؤ، سپریٹلی بھی کھانا کھا سکتے ہو۔ دیکھیں یہ سب چھوٹی چھوٹی چیزیں، مگر اللہ نے ان سب کو زینت قرآن بنایا ہے، اس لیے کہ یہ ہماری پریکٹیکل لائف سے ریلیٹڈ ہیں اور فیملی فیبرک کو امپروو کرنے میں ہیلپ فل ثابت ہوتی ہیں، اور ان کی بڑی ویلیوز ہیں حقیقت میں۔ فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا، اب آخری پوائنٹ، جب تم گھروں میں داخل ہو، یہ جو 11 گھر بتائے گئے اوپر، ان میں سے کسی بھی گھر میں یا کسی بھی گھر میں تم داخل ہو، امام بارگاہ میں داخل ہو، مسجد میں داخل ہو، کسی نے تم کو دعوت پہ بلایا ہو اس کے گھر انٹر ہو، فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ، تو تم اپنے اوپر سلام کرو۔ اب یہ بھی دیکھیں کہ اسلام کس طرح سے کلوسنس کو، محبت کو، افیکشن کو پروموٹ کر رہا ہے کہ جن گھروں میں تم داخل ہو رہے ہو اس میں جو لوگ رہ رہے ہیں ان کو غیر نہ سمجھو، وہ تمہارے اپنے ہیں۔ اسلام یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ تم اس گھر کے مکینوں پہ سلام کرو، اسلام کہہ رہا ہے کہ خود اپنے اوپر سلام کرو، یعنی ان کو اگر تم سلام کر رہے ہو تو حقیقت میں خود کو سلام کر رہے ہو۔ یہ ایک بات ہوئی، اور دوسری بات یہ کہ اگر ہم کسی ایسے گھر میں داخل ہوں جہاں کوئی نہ ہو، گھر خالی پڑا ہوا ہو، کوئی ہم کو چابی دے کے چلا گیا ہے، تو بھی اسلام یہ کہتا ہے کہ جب تم اس گھر میں بھی انٹر ہو تو سلام کرو۔ سلام کرو کس طرح سے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پہ سلام ہو اور تمام نیک بندوں پہ سلام ہو، تاکہ سلام کی عادت بنی رہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اس گھر میں انسان نہیں ہے، لیکن عین ممکن ہے فرشتے ہوں، یا یہ کہ بہرحال خود انسان اپنے اوپر سلام کر رہا، السلام علینا، جیسا کہ ہم لوگ تشہد میں کرتے ہیں، ہم پہ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اور تمام نیک بندوں پہ سلامتی ہو۔ تحیۃ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے تحیہ گریٹنگز، مبارکۃ طیبہ، بابرکت، پاک و پاکیزہ۔ کذالک یبین اللہ لکم الآیات لعلکم تعقلون، اس طرح سے اللہ اپنی آیتوں کو واضح کر کے کھول کے بیان کرتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو اور عقل و شعور کے ساتھ زندگی کو کامیابی کے ساتھ لیڈ کر سکو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔